للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر مزین کیا کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اخلاق کے اصول 4 باتوں پر مشتمل ہیں: حکمت، شجاعت، عفت، عدل۔ یہاں حکمت سے مراد دل کی وہ حالت ہے جس کے ذریعے انسان اختیاری افعال میں صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکے، اور عدل سے مراد نفس کی یعنی دل کی وہ حالت اور قوت ہے جس کے ذریعے غصے اور شہوت میں حکمت کے موافق قابو رکھتے ہوئے روکتا اور چھوڑتا ہے۔ اور شجاعت سے مراد قوت غضب عقل کے تابع ہو اور اسی کے کہنے کے مطابق کوئی عمل کرے یا چھوڑے۔ اور عفت سے مراد یہ ہے کہ قوت شہوت عقل اور شریعت کے آداب کے موافق عمل کرے۔ تو جب یہ چاروں اصول اعتدال پر مبنی ہوں تو اس کے سبب انسان تمام اخلاق جمیلہ اس سے صادر ہوں گے، جیسا کہ قوت عقل کے اعتدال سے انسان کے اندر کون سی صفات پیدا ہوگی؟ حسن تدبیر، ذکاوت ذہنی، رائے اور گمان کی درستگی، اعمال کی باریکیوں اور نفس کی چھپی ہوئی آفات پر آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں یعنی قوت عقل اگر معتدل نہ ہو بلکہ اگر اس کے اندر زیادتی ہو تو کون سی صفات پیدا ہوگی؟ زیادتی کی وجہ سے اس سے دھوکہ، مکر و فریب اور عیاری پیدا ہوتی ہے۔ اور کمی کی صورت میں یعنی قوت عقل کے اعتدال سے نیچے آنے میں کم عقلی، ناتجربہ کاری، حماقت اور جنون پیدا ہوتا ہے۔ اور ناتجربہ کاری سے مراد یہ ہے کہ خیال کے صحیح ہونے کے باوجود کاموں میں آدمی کو تجربے کی کمی کا سامنا ہو۔ جیسے کسی انسان کو بعض اوقات ایک کام کا تجربہ ہوتا ہے اور دوسرے کام کا تجربہ نہیں ہوتا۔ حماقت اور جنون کے اندر یہ فرق ہے کہ احمق اس کا مقصود جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے لیکن وہ راستے کا انتخاب جو کرتا ہے وہ راستہ غلط ہوتا ہے، لہٰذا وہ غرض تک پہنچنے، مقصد تک پہنچنے والے راستے کی صحیح سمت معلوم نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک مجنون کی بات ہے تو وہ جس کو اختیار کرتا ہے اسے اس کا اختیار کرنا اختیار ہی اس کا نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کا اصل اختیار ہی غلطی پر مبنی ہوتا ہے۔ صفت شجاعت جب پائی جائے تو اس سے انسان کے دل کے اندر، انسان کے اندر سخاوت، دلیری، خودداری، محبت وغیرہ اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ بردباری، مضبوطی، تحمل مزاجی، ثابت قدمی، غصے کو برداشت کرنا،
باہمی محبت، یہ ساری صفات شجاعت کے معتدل ہونے کے وقت پائی جاتی ہے۔ لیکن جب اس میں زیادتی ہو تو یہ تہور یعنی کم عقلی پر مبنی دلیری ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، یعنی شجاعت جب اعتدال سے اوپر چلی جائے، زیادہ ہو جائے، تو اس سے شیخی مارنا، تکبر، غرور کرنا، جلدی غصے میں آنا اور خود پسندی جیسی بری صفات اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر شجاعت کے اندر کمی ہو تو ذلت، رسوائی، بے صبری، کمینگی، ارادے کی کمزوری اور واجب حق کو لینے سے دور رہنے جیسی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 4، عفت کی صفت پائی جائے، یعنی عفت جب معتدل ہو تو اس سے انسان میں سخاوت، حیا، صبر، چشم پوشی، قناعت، پرہیزگاری، خوش مزاجی، دوسرے کی مدد کرنا، دانائی، قلت طمع جیسی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر عفت میں کمی یا زیادتی ہو تو بندے کے اندر حرص، لالچ، بے حیائی، خباثت، فضول خرچی، کنجوسی، ریاکاری، بے عزتی، بے شرمی، لغویات، خوشامد، حسد، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا، مالداروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل ہونا اور فقیروں کو ان کے فقر کی وجہ سے حقیر جاننا جیسی بری صفاتیں پیدا ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ تمام اچھے اخلاق کی بنیاد ان 4 اخلاقی فضائل پر مشتمل ہے: حکمت، شجاعت، عفت اور عدل۔ باقی ساری چیزیں ان کی فروع ہیں۔ 4 اخلاقی فضائل میں کمال اعتدال، یعنی ان چاروں باتوں میں کمال درجے کا اعتدال جو ہے وہ صرف آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور آپ کے علاوہ باقی جو لوگ قرب اور بعد کے لحاظ سے اس میں مختلف ہیں، تو جو شخص ان اخلاقی فضائل میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس قدر قریب ہوگا وہ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا۔ اور جو ان تمام اخلاق کا جامع ہو وہ اس بات کے لائق ہوتا ہے کہ لوگوں کا پیشوا ہو، اس کی اطاعت کی جائے، لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے تمام افعال میں اس کی اقتدا کی جائے۔ جو ان 4 اخلاق سے خالی ہوں، شجاعت سے، عفت سے، ان چاروں اخلاق سے جو بندہ خالی ہو بلکہ اس کے برعکس ہو، ان اخلاق کی ضدوں سے متصف ہوں، تو وہ اس لائق ہے کہ اسے شہر بدر کر دیا جائے، لوگوں سے دور رکھا جائے، کیونکہ شیطان لعین کے یہ قریب ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دور ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور پہلا شخص جو ان 4 اخلاق سے متصف ہے یہ مقرب فرشتوں کے قریب ہوتا ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرنا، اس کا قرب اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، جیسا کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں مومنین کی اوصاف میں سے اسی اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ رب کریم نے فرمایا کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔
اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بغیر کسی شک و شبہ کے ایمان لانا ہی قوت یقین اور عقل کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اور حکمت کا منتہا ہے۔ مال کے ذریعے جہاد کرنا، جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، مال کے ذریعے جہاد کرنا یہ سخاوت ہے۔ سخاوت جو ہے یہ مال کے ذریعے جہاد کرنا ہے، جو قوت شہوت کو قابو کرنے کی طرف لوٹتی ہے، اور نفس سے جہاد کرنا یہ شجاعت اور بہادری ہے، جو عقل کے موافق اور اعتدال کے طریقے پر قوت غضب کے استعمال کا نام ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ یہ چیز اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت کا ایک الگ موقع ہے اور شفقت اور رحمت کا ایک الگ موقع ہے۔ ہر حال میں شدت اختیار کرنا کوئی کمال نہیں ہے، ہر حال میں شدت اختیار کرنا کوئی کمال نہیں ہے، جس طرح ہر حال میں شفقت بھرا سلوک کرنا بھی کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے اندر کمی بھی نہیں ہونی چاہیے، زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اعتدال چاہیے۔ تو یہ خلق کے معنی اور اس کے حسن و قباح، ارکان اور ثمرات اور نتائج اور اس کے فروع کا بیان تھا۔ اللہ پاک جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمارے اندر اخلاق کی یہ چاروں صفتیں اور ان سے پیدا ہونے والی صفات ہمارے اندر